دوستو، اگر آپ نے دنیا بھر کے اندر بے حد مقبول ہونے والا ٹی وی سیریل قرلس عثمان دیکھا ہے تو یقیناً آپ کو ایک کریکٹر بہت پسند آیا ہوگا، اور وہ کریکٹر ایک ننھے سپاہی احمد کا ہے۔ ٹی وی سیریل کے اندر احمد کو ایک بہادر سپاہی کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ کم عمری کے اندر انتہائی بہادر بچہ تمام ناظرین کے دلوں کو چھو لیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کریکٹر جو احمد کا دکھایا گیا ہے یہ ایک حقیقی کریکٹر ہے یا ایک افسانہ ہے۔ یہ احمد سپاہی جو قرلس عثمان کے اندر دکھائے گئے ہیں، حقیقت میں اس بچے کی زندگی کیا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، احمد الپ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کا انتہائی وفادار اور جانثار سپاہی تھا۔ احمد الپ کی پیدائش 1277 میں ہوئی۔ ابھی ان کی عمر 5 سال کی ہی تھی کہ احمد الپ کو والدہ کی موت کا غم سہنا پڑا، اور پھر محض 2 سال کے بعد جب احمد الپ 7 سال کی عمر کو پہنچا تو ان کے والد بازنطینی صلیبی فوجیوں کے ہاتھ شہید ہو گئے۔ عثمان اول نے احمد الپ کو اپنی پہلی بیوی بالا خاتون کے سپرد کر دیا، جو احمد الپ کی تمام تر ذمہ داریوں کی مالک تھی۔ کسی بھی مہم سے واپسی کے بعد یا قبیلہ کے قیام کے دنوں میں عثمان اول خود احمد الپ کو جنگی تربیت دیا کرتا تھا۔ احمد الپ 9 سال کی عمر میں ماہر گھڑ سوار جبکہ 10 سال کی عمر میں ماہر تیر انداز بن گیا۔ احمد الپ کی تیر اندازی میں مہارت کو عثمان غازی کے جانثار سپاہی کو نور سے تشبیہ دی جانے لگی، اور یوں احمد الپ عثمان غازی کی ہر مہم کا حصہ بننے لگا۔ کچھ عرصہ بعد احمد الپ اپنی محنت اور صلاحیت کی بنیاد پر عثمان غازی کی عثمانی فوج کا سپہ سالار بن گیا، اور اس نے پہلی مرتبہ عثمانی افواج کو جدید خطوط پر منظم کیا۔ احمد الپ کی صلاحیتوں کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ عثمان غازی نے اپنے بیٹوں اورحان غازی اور علاء الدین کی جنگی تربیت کے لیے احمد الپ کو استاد مقرر کیا تھا۔ احمد الپ نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد اور اس کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کیا، اور کئی ایسی مہمات ہیں جہاں عثمان غازی کے حکم پر احمد الپ عثمانی فوجوں کی قیادت کرتے ہوئے صلیبیوں کے خلاف میدان میں اترا اور کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ احمد الپ نے سلطنت عثمانیہ کی حدود میں اضافہ کرتے ہوئے کئی صلیبی قلعے، شہر، ریاستیں سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنائے، جن میں ینی شہر اور یند حصار قلعہ قابل ذکر ہیں۔ احمد الپ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی وفات کے بعد بھی عثمانی فوج کی قیادت اور تربیت کرتا رہا، اور مرتے دم تک عثمان اول کے بیٹے سلطان اورحان خان کا وفادار سپاہی رہا۔ احمد الپ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے ایک جنگ میں شہید ہوئے اور ان کو سغوت میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔